بہت نخرا ہے آپ میں۔ آپ جانتی نہیں کہ آپ اس گھر کی نوکرانی ہیں اور پھر بھی مجھے اتنی اکڑ دکھا رہی ہیں۔ وہ صبح ہی 2 مہینے بعد لندن سے آیا تھا اور آتے اس نے اپنے کپڑے پریشے کو دھونے کے لیے دیے تھے، لیکن پریشے نے انکار کر دیا کہ وہ اس گھر میں صرف اور صرف کچن کا کام سنبھالتی ہے۔ لیکن جاسم کو اس پر شدید غصہ تھا۔ اس نے اسے نیچا دکھانے کے لیے اگلے ہی دن زبردستی اس سے نکاح کر لیا۔ اس نے اپنی ماں کو یہ کہہ کر منا لیا تھا کہ میں اسے بہت جلد طلاق دے دوں گا، پھر آپ کی مرضی سے شادی کر لوں گا۔ سادگی سے نکاح ہو جانے کے بعد سب سے پہلے جب وہ اس کے سامنے آئی تو جاسم نے اس کے سامنے اپنا پاؤں رکھا اور اسے کہا، میرے پاؤں سے جوتے اتارو۔ وہ دلہن کے روپ میں آنکھوں میں آنسو لیے جاسم کے پاؤں سے جوتے اتار رہی تھی، لیکن جاسم نہیں جانتا تھا کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں، بس کسی حادثے کی وجہ سے وہ اس گھر کی نوکرانی بنی تھی۔ جب اسے اچانک پتہ چلا کہ اس کے بہت ہی قریبی جاننے والے کی مدیحہ بیگم بہت سکون سے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ گھر کے ہر کونے کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور ساتھ مسکرا رہی تھی، پریشے، تم نے تو سارا گھر بہت اچھا صاف کر دیا ہے، بہت صفائی سے کام کرتی ہو تم، ورنہ تمہارے یہاں آنے سے پہلے تو میرا گھر بہت گندا پڑا رہتا تھا۔ جو بھی کام والی رکھتی تھی وہ بس تھوڑا تھوڑا کام کر کے چلی جاتی تھی، کسی نے بھی یوں دل لگا کر کام نہیں کیا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، لگتا تو نہیں ہے کہ کام والی ہو۔ پریشے نے بھی مسکرا کر اپنی مالکن کی طرف دیکھا۔ تبھی وہ خالہ سکینہ سے کہنے لگی، دیکھو سکینہ، یہ لڑکی کتنی تیزی سے کام کرتی ہے، یہاں تو تم نے اس گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالا تھا، یا یہ بچی ہے جس نے کچھ ہی دنوں میں اس گھر کا نقشہ بدل دیا ہے۔ اب تمہاری ہڈیوں میں اتنا زور تو ہے نہیں کہ تم یہ گھر سارا سنبھال سکو، اس لیے میں بھی چاہتی ہوں کہ اب ساری ذمہ داریاں اس پر ڈال دو۔ اب تو مدیحہ بیگم کو یوں لگتا تھا کہ جیسے حویلی میں بہار آ گئی ہے۔ باہر لون میں بھی اتنی اچھی صفائی تھی، ایک دم لون بھی ہرا بھرا نظر آ رہا تھا، صاف ستھرے پودے۔ مدیحہ بیگم بہت خوش تھی۔ تبھی خالہ سکینہ کہنے لگی، بیگم صاحبہ، اب اللہ کرے یہ لڑکی زیادہ دن یہاں پر رہ جائے، یہ نہ ہو کہ کام کا بوجھ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بھاگی جائے۔ پریشی ان کی باتیں سن رہی تھی، ایک دم اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے تھے۔ وہ بیچاری یہاں سے کہاں جا سکتی تھی، اس کا تو کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ خالہ سکینہ کہہ رہی تھی، آج کل کی لڑکیاں تو بہت جلدی کام سے گھبرا جاتی ہیں اور پھر کام چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں۔ تبھی پریشی نے اپنے چہرے سے خوف کو دور کیا اور کہنے لگی، بیگم صاحبہ، میں یہاں سے کہاں بھاگوں گی، آپ کی حویلی کے علاوہ میرا کوئی اور ٹھکانہ ہے ہی نہیں، آپ فکر نہ کریں، میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ مدیحہ بیگم مسکرا دی تھی، تبھی وہ وہاں سے چلی گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ پیچھے سے خالہ سکینہ مدیحہ بیگم کو بتا رہی تھی کہ صفائی کے ساتھ ساتھ یہ کچن کا کام بھی سنبھال لے گی۔ لیکن مدیحہ بیگم نے کہہ دیا، نہیں، یہ صفائی بھی اچھی کرتی ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے کھانا ہی بنوایا کروں، ہفتے میں ایک آدھ بار صفائی کروا لیا کروں گی، باقی جو کام والیاں ہیں نا، انہیں صفائی پہ لگاؤ، اسے چیک کرنے پہ لگاؤ، میں اس بیچاری پر اتنا کام نہیں ڈال سکتی، کل کو بیمار پڑ گئی تو میرے لیے ہی مصیبت ہے۔ لیکن یہ بات تو میں ماننے کو تیار ہوں کہ بیچاری جتنی خوبصورت ہے نا، لیکن کام میں ہر فن مولا ہے، یہ کوکنگ بھی بہت اچھی کرتی ہے، صفائیاں بھی اچھی کرتی ہیں، بس بیچاری کی قسمت ہی خراب ہے، اس بھری دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں۔ لیکن یہ راز خالہ سکینہ ہی جانتی تھی کہ اپنے کے ہوتے ہوئے بھی یہ بیچاری اکیلی ہے۔ شام میں جب وہ ان کی مرضی کے کھانے بنا کر ٹیبل سیٹ کر رہی تھی، تبھی مدیحہ بیگم آ گئی اور وہ اسے کہنے لگی، بیٹا تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے، مجھے تو تم اچھی خاصی پڑھی لکھی لگتی ہو۔ وہ کہنے لگی، جی بیگم صاحبہ، میں نے پڑھا تھا، لیکن خیر اس بات کو چھوڑیں، آپ یہ بریانی چیک کریں، میں نے کتنے مزے کی بنائی ہے آپ کی فرمائش پر، اور میں نے قیمہ مٹر بھی بنایا ہے۔ خالہ سکینہ بتا رہی تھی کہ آپ کو قیمہ بہت پسند ہے۔
ارے واہ، آج تو میری پسند کی بریانی بنی ہے اور قیمہ بھی۔ لو پہلے مجھے یہ ڈال کر دو، کباب میں بعد میں چکھوں گی۔ خالہ سکینہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ بیچاری کی زندگی کتنی مشکل میں تھی، لیکن پھر بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ دل ہی دل میں اسے دعائیں دینے لگی۔ اللہ اس کا وقت بہتر کرے۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ کس طرح لاڈوں میں یہ پلی ہوئی بچی تھی، لیکن اس کے ساتھ اس میں نخرہ ذرا بھی نہیں تھا۔ اور پھر جن حالات میں اس نے یہ کام سیکھے تھے، آج وہ اسی خوبصورتی سے سارے کام سر انجام دے رہی تھی۔ مدیحہ بیگم اکثر پریشے کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، نہ جانے اس بیچاری کو کیا مجبوری ہے، اتنی حسین ہے، پڑھی لکھی ہے، لیکن یہاں حویلی میں آ کر نوکروں کی طرح کام کر رہی ہے۔ مگر وہ اس سے زیادہ سوال نہیں کرتی تھی، کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے جب پریشے سے پوچھا تھا تو اس نے دو ٹوک ہی جواب دیا تھا، اس لیے وہ اس کے زخموں کو کریدنا نہیں چاہتی تھی۔ بس انہیں یہی تسلی تھی کہ سکینہ نے اسے اس لڑکی کی گارنٹی دی تھی کہ یہ کوئی ایسی ویسی چوریاں غلط قسم کی لڑکی نہیں ہے۔ آپ مجھ پر یقین رکھیں، بس آپ اسے میری رشتہ داری سمجھیں، میری بیٹیوں کی طرح ہی ہے۔ ابھی مدیحہ بیگم اپنے شوہر سکندر کے ساتھ بیٹھی ہوئی کافی پی رہی تھی، تبھی انہوں نے بتایا کہ تمہارا لاڈلا صبح کی فلائٹ سے پاکستان آ رہا ہے۔ مدیحہ بیگم کے چہرے پر ایک خوشگوار مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ارے واہ، اتنا جلدی ٹور ختم بھی کر دیا میرے بیٹے نے، ورنہ مجھے تو امید نہیں تھی کہ وہ 6 مہینے تک واپس آئے گا۔ آپ نے ابھی تو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے نا اس کو، بس اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ تبھی سکندر صاحب کہنے لگے، ارے بیگم تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ یہی عمر تو ہے میرے بیٹے کے گھومنے پھرنے کی، گھومے پھرے اپنے دوستوں کے ساتھ، پھر جب بھی اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ اپنی فیملی میں الجھ کر رہ جائے گا۔ ابھی میں ہوں نا۔ وہ کہنے لگی، نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، ہمارا ایک ہی تو بیٹا ہے، میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا زندگی کو انجوائے کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے آفس کو بھی سنبھالنا چاہیے۔ آپ اس پر کچھ ذمہ داریاں ڈالیں، اسٹڈی ویسے بھی اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ سکندر صاحب کہنے لگے، ہاں بیگم تم ٹھیک کہتی ہو، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ اسے باہر بزنس سیٹ کر دوں۔ یہ سنتے انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ہائے اللہ، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ایک ہی تو بیٹا ہے ہمارا، ہم اس کے بغیر کیسے رہیں گے؟ ایسا سوچیے گا بھی مت۔ نہیں، میں اپنے بیٹے کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ اور پھر یہاں کس چیز کی کمی ہے اسے؟ ہاں باہر جاتا ہے، گھومتا پھرتا رہے، لیکن بزنس وہ یہیں پاکستان میں رہ کر کرے گا، آپ ہی کے بزنس کو سنبھالے گا، یہ سب بھی تو اسی کا ہے۔ اگلی صبح ناشتے پر خوب انتظامات کیے گئے۔ خالہ سکینہ پریشے کو سمجھا رہی تھی کہ کیا کیا بنانا ہے۔ پریشے نے سب سے پہلے کچن صاف کیا اور پھر جو جو چیزیں خالہ سکینہ نے اسے بتائی ناشتے میں اس نے تیار کر دی۔ اللہ خیر کرے خالہ سکینہ، کیوں آپ اتنا سب کچھ بنوا رہی ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگے، ارے تم نہیں جانتی اس گھر کا اکلوتا وارث وہ آ رہا ہے آج 2 ہفتوں کے بعد، اس کے بغیر تو یہ گھر بالکل بھی ویران ہو جاتا ہے۔ تبھی پریشے نے حیران ہو کر پوچھا، اچھا خالہ سکینہ، کیا وہ باہر ہی رہتا ہے؟ تبھی وہ کہنے لگی، نہیں بیٹا باہر کہاں رہتا ہے، بس یہیں پر ہوتا ہے۔ ہاں اسٹڈی اس نے وہاں سے کمپلیٹ کی تھی، لیکن اس کے بعد وہ پاکستان میں ہی آ گیا ہے، اپنے ماں باپ کے پاس ہی۔ بیگم صاحبہ تو یہاں سے جانا نہیں چاہتی، اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی وہاں لے جائے، لیکن یہ دونوں نہیں مانتے، اس لیے جاسم یہی اپنے باپ کا بزنس سنبھالے گا۔ ویسے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے جاتا رہتا ہے، اتنا عرصہ وہاں رہا ہے، پڑھائی کے سلسلے میں وہاں بھی اس کے اچھے خاصے دوست تھے، تبھی ہر سال وہ ایک چکر لگا لیتا ہے۔ کبھی کبھی تو وہ 2 دفعہ بھی وہاں جاتا ہے، لیکن جتنا وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھتا ہے اور جتنا اس سے لاڈ اور پیار ملا ہے نا، وہ بہت اکھڑ مزاج ہے۔ شاید اسے بہت غرور ہے اپنے پیسے پر، وہاں رہ کر اس نے شاید یہی سیکھا ہے کہ پیسہ انسانیت سے بڑا ہے۔ پریشے خاموشی سے کچن کا کام کرتی رہی، حویلی میں خوب گہما گہمی تھی۔ بیگم صاحبہ سب ملازمین کو ہدایت دے رہی تھی، تبھی خالہ سکینہ نے بتایا کہ میں نے جاسم کا کمرہ صاف کروا دیا ہے۔ وہ ان سے کچن کے بارے میں پوچھنے لگی کہ میرے بیٹے کی پسند کا ناشتہ تیار ہو گیا ہے؟ خالہ سکینہ نے سر ہلایا،
تبھی مدیحہ بیگم کہنے لگی کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، میرا بیٹا تھکا ہوا آ رہا ہے، ناشتہ کرتے وہ آرام کرے گا، وہ میری آنکھوں کا تارا ہے، اتنے دنوں بعد آ رہا ہے تو کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ خوشی اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ خالہ سکینہ پریشے کو سمجھا رہی تھی کہ ہر کام سلیقے سے کرنا۔ جاسم کو بہت غصہ آتا ہے اور اسے کھانا بھی اچھا ملنا چاہیے، کبھی کبھی تو اس کی پسند کا کھانا نہ بنے تو وہ برتن اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ بیٹا تمہیں تھوڑا صبر سے کام لینا ہوگا، ورنہ تم تو جانتی ہو کہ تمہارا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم بھی کس کی بات برداشت نہیں کرتی تھی۔ حالات انسان کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں، اگر وہ کچھ کہہ بھی دے تو چپ چاپ برداشت کر لینا۔ پریشان کی باتیں سنتی رہی اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ جیسی بھی ہے ایک چھت تو ہے اس کے پاس، یہاں سے نکل گئی تو وہ جا کر بھیڑیوں میں پھنس جائے گی اور واپس وہ جا نہیں سکتی تھی۔ یہاں کم از کم اس کی عزت تو محفوظ تھی، اور پھر سب سے بڑھ کر سکینہ جیسی بوا اس کے پاس تھی جو اس کی سب سے بڑی محافظ تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے کے باہر ہارن کی آواز آئی۔ اس نے کچن کی کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھا تو باہر بڑی گاڑی رکی ہوئی تھی۔ تبھی دربان دوڑتا ہوا گیا۔ بیگم صاحبہ بھی مسکراتی ہوئی وہاں پہنچ گئی تھی۔ سکندر صاحب بھی وہی موجود تھے۔ شاید آج ان کا بھی موڈ نہیں ہے کہ آفس جائیں۔ تبھی گاڑی میں سے خوبصورت نوجوان باہر نکلا، چمکتے سن گلاسز اور قیمتی سوٹ میں، جیسے غرور بولتا ہو۔ بیگم صاحبہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، لیکن بس وہ ہلکا سا جھکا اور بولا، ماما آپ ٹھیک ہیں؟ وہ کہنے لگی، ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ وہ بھی مسکراتا ہوا کہنے لگا، یس موم میں بھی ٹھیک ہوں۔ اپنے باپ سے ملا اور پھر اندر آ گیا۔ تبھی سکینہ بیگم کہنے لگی، پریشے چھوٹے صاحب آ گئے ہیں۔ بیگم صاحب اور صاحب جی تو بڑے خوش ہو رہے ہیں، حویلی کی رونق واپس آ گئی ہے۔ خالہ سکینہ کے ساتھ وہ بھی لاؤنج میں آ گئے تھے۔ جاسم سب کو دیکھ رہا تھا، ایک نظر پریشے پر ڈالی تو ایک لمحے کو اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جبکہ پریشے نے کچھ عجیب سا محسوس کیا کیونکہ جاسم کی نظریں اس پر ٹک گئی تھی۔ تبھی فوراً جاسم نے اپنی نظریں پھیر لی اور وہیں صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، ماما میں بہت تھک گیا ہوں، بس اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے کچھ زیادہ ٹائم نہیں کر پایا۔ بیگم صاحبہ اپنے بیٹے کا سر کندھے پر رکھ کر اسے لاڈ کرنے لگی۔ تبھی وہ خالہ سکینہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، خالہ آپ ابھی تک کام کرتی ہیں؟ بہت کمزور ہو گئی ہیں، اب یہ کام چھوڑ دیں اور آرام کریں۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے تو میں آپ کو دے دیا کروں گا۔ ماما آپ بنا آپ خالہ سکینہ کی چھٹی کروا دیں، کیوں نے اتنا تنگ کر دیا؟ ساری عمر تو انہوں نے اسی حویلی کی خدمت کی ہے، اب ان کی جگہ کسی اور کو رکھے اور انہیں آرام کرنے دیں۔ مدیحہ بیگم بھی مسکرا دی تھی۔ وہ کہنے لگی، نہیں بیٹا ان سے میں کام نہیں کرواتی ہوں، بس جو کرتی ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتی ہیں، تبھی تو میں نے اور کام والیاں رکھ لی ہیں۔ جاسم شروع سے خالہ سکینہ کے ساتھ کافی اٹیچ تھا۔ مدیحہ بیگم کہیں بھی جاتی تھی تو وہ جاسم کو خالہ سکینہ کے پاس ہی چھوڑ کر جاتی تھی۔ بھلے وقتوں میں وہ NGO چلاتی تھی اور آئے دن پارٹیز میں جانا اور کسی نہ کسی میٹنگز میں جانا، تبھی وہ جاسم کو سکینہ کے پاس ہی چھوڑ کر جایا کرتی تھی، کیونکہ ان سے زیادہ انہیں کسی پر اعتبار نہیں تھا۔ پریشے کچن میں کام کر رہی تھی، لیکن ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ جیسے خالہ سکینہ کچن آئی تو خالہ آپ تو کہہ رہی تھی کہ جاسم بہت مغرور ہے، لیکن وہ تو بہت اچھی باتیں کر رہا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی، نہیں بیٹا تم اسے جانتی نہیں ہو، ابھی تم باقی نوکروں کے ساتھ اس کا سلوک دیکھ لینا تو پتہ چلے گا، وہ کسی کو انسان سمجھتا ہی نہیں ہے، بہت مغرور ہے۔ مجھ سے تو وہ اس لیے پیار کرتے ہیں کیونکہ میں نے اسے پالا ہے۔ بے شک جاسم کو پیدا مدیحہ بیگم نے کیا، لیکن اسے پالا پوسا میں نے ہے۔ میں اپنی جوانی سے یہاں کام کر رہی ہوں۔ سکندر صاحب تو مجھے اپنی بہنوں کی طرح سمجھتے ہیں، میری بھی مجبوریاں تھیں اور پھر مجھے اس گھر سے اچھا کوئی گھر ملا ہی نہیں۔ جاسم کو میں نے پالا اس لیے یہ میری بہت عزت کرتا ہے، بلکہ دیوانوں کی طرح میری کوئی بھی بات نہیں ٹالتا، بلکہ وہ اپنی ماں کی طرح مجھے چاہتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مدیحہ بیگم اس کی سگی میں اور میں اس کی پالنے والی ماں ہوں۔ وہ یہ سب سن کر خاموش ہو گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا یہ وہم بھی ختم ہو گیا کہ
جاسم اچھا ہے، کیونکہ وہ بہت بری طرح گارڈز کو ڈانٹ رہا تھا۔ پتہ نہیں کس بات پر وہ بیچارہ معافیا مانگ رہا تھا، لیکن جاسم اس پر بے تحاشا برس رہا تھا۔ تبھی اسے اندازہ ہوا کہ وہ کس قدر جاہل انسان ہے، اور پریشا نے پہلی بار جاسم کے لہجے میں وہی غرور محسوس کیا جس کے نام کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد جب جاسم باہر لون میں نکلا تو پریشا پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پوچھا، تم نئی ہو؟ اس نے سر جھکایا اور کہا، جی کچھ دن پہلے آئی ہوں۔ جاسم نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، امید ہے کام اچھا کرو گی، یہاں غلطی کی گنجائش نہیں۔ وہ خاموش رہی تو جاسم نے کہا، نام کیا ہے؟ اس نے آہستہ سے جواب دیا، پریشے۔ تبھی جاسم نے ایک پل کو اسے غور سے دیکھا، پھر ہلکا سا ہنس کر کہا، نام خوبصورت ہے، خود بھی خوبصورت ہو، مگر قسمت شاید نہیں۔ یہ کہتے وہ اندر چلا گیا۔ پریشے کے ہاتھ کانپ گئے، وہ چپ چاپ وہیں کھڑی رہ گئی، جیسے کوئی پرانی یاد دل کے دروازے پر دستک دے گئی ہو۔ حویلی کے ماحول میں اس کی آمد نے ایک نیا باب کھول دیا تھا، جس کا آغاز کسی کو محسوس نہیں ہوا، مگر انجام سب کو بدلنے والا تھا۔ پھر اگلے دن لنچ کا ٹائم تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے تھے۔ بیگم صاحبہ نے کہا، جاسم تم نے 2 دن تو اچھا خاصا آرام کر لیا، اب بتاؤ بیٹا کب سے بزنس جوائن کرو گے؟ سکندر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں بیٹا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں تمہاری ماما، اب تو تمہیں آفس جوائن کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی اینک اتارتے ہوئے پھر سے کہا، جاسم بیٹا اب تمہیں ہمارے ساتھ آفس آنا ہوگا، کاروبار بڑا ہے، ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے، تمہارے آنے سے میرا بوجھ کم ہو جائے گا۔ سارم نے چمچ پلیٹ میں رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، بابا میں بزنس جوائن نہیں کروں گا۔ بیگم صاحبہ نے چونک کر کہا، کیا مطلب نہیں کرو گے؟ سکندر نے بنو میں چڑھائی، تم مذاق کر رہے ہو نا؟ جاسم نے سنجیدگی سے کہا، نہیں بابا میں مذاق نہیں کر رہا، میں ایک بڑی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر کے آیا ہوں اور میں وہاں نوکری کروں گا۔ بیگم صاحبہ نے حیران ہو کر کہا، بیٹا تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا اپنا بزنس ہے، اپنی پہچانا، پھر نوکری کیوں؟ سکندر نے قدرے غصے سے کہا، جاسم خان زادہ اور نوکری، یہ تو کس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تمہیں کیا سولی ہے؟ جاسم نے پرسکون لہجے میں کہا، میں نئے تجربات کرنا چاہتا ہوں۔ بابا آپ کا بزنس پرانا ہو چکا ہے، وہی مشینری، وہی طریقہ کار، میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں ایک نیا ماحول ہے، نئی سوچ ہے۔ میں نے اس کمپنی کے ساتھ 3 سال کا معاہدہ کیا ہے۔ بیگم صاحبہ نے تھوڑا خفا ہو کر کہا، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس سے بات کر رہے ہو؟ تمہارے والد نے ساری زندگی اس بزنس کو سنبھالنے میں لگا دی اور تم اسے پرانا کہہ رہے ہو؟ سکندر نے کہا، تمہیں اتنا ہی شوق ہے تجربہ کرنے کا تو بزنس میں کچھ نیا لے کر آؤ، باہر جا کر کسی کے ملازم بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جاسم نے سنجیدگی سے کہا، بابا میں جلدی سے مالک بننے کے بجائے سیکھنا چاہتا ہوں، ابھی میری عمر ہے تجربہ لینے کی۔ وہ لوگ دنیا کی سب سے بڑی فائنینشیل کمپنیز میں سے ہیں، میں وہاں کام کر کے کچھ سیکھوں گا، اور اگر مجھے لگا کہ ہمارا بزنس بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے تو تب واپس آ جاؤں گا۔ سکندر نے گہری سانس لی اور کہا، جاسم تمہارا دل ہے تو کر کے دیکھ لو، مگر یاد رکھنا اپنا کاروبار اپنی پہچان ہوتا ہے، ملازمت میں تم کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ جاسم نے کہا، جی بابا لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں کل ہی ان کے دفتر جا رہا ہوں، کاغذی کارروائی مکمل کرنی ہے۔ میز پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بیگم صاحبہ نے آہستہ سے کہا، بس بیٹا سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا۔ سکندر صاحب نے تلخی سے کہا، اب سوچنے کی کیا بات ہے، جناب کو تو سب پتہ ہے اور یہ فیصلہ بھی کر چکا ہے۔ جاسم نے صرف مسکرا دیا اور کرسی سے اٹھ گیا۔ ماں نے اسے روکنا چاہا مگر وہ کہہ گیا، ماں بس دعا کیجیے کہ میرا فیصلہ درست نکلے۔ جاسم کے جاتے ہی بیگم صاحبہ نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا، آپ نے دیکھا کتنا بدل گیا یہ لڑکا، اس کے دوستوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ 5 سال پڑھائی کے لیے گیا تھا، باہر رہنے نے اسے غرور اور خود اعتمادی دونوں دے دی۔ والد کا کاروبار سنبھالنے کے بجائے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ اس وقت میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ بچے کو باہر اسٹڈی کے لیے نہ بھیجیں، یہیں پڑھ لے، لیکن آپ مانے ہی نہیں۔ تبھی سکندر صاحب نے کہا، بیگم تجربہ بولتا ہے، شاید وہ واقعی کچھ سیکھنا چاہتا ہو۔
ادھر پریشا جو ٹیبل کے پاس پھول سجا رہی تھی، اس کے ہاتھ اچانک رک گئے جب جاسم نے اس کمپنی کا نام لیا۔ وہ لمحہ اس کے لیے جیسے ماضی کا دروازہ کھول گیا۔ دل میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ خاموش رہی، مگر چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ خالہ سکینہ نے آہستہ سے کہا، کیا ہوا پریشا، تم ٹھیک ہو؟ وہ چونک کر بولی، جی جی میں ٹھیک ہوں۔ بیگم صاحبہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا ذرا پانی لانا۔ وہ فوراً اٹھ گئی، مگر دل کی دھڑکن جیسے قابو میں نہیں تھی۔ اگلے دن جاسم صبح سویرے نکل گیا۔ بیگم صاحبہ نے کہا، اللہ خیر کرے بیٹا، کس جوش میں جا رہا ہے؟ سکندر نے طنزیہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جانے دے بیگم، اب جاسم صاحب نوکر ہو گئے ہیں۔ شام کو جب جاسم واپس آیا تو بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ بیگم صاحبہ نے پوچھا، کیسا لگا پہلا دن؟ وہ بولا، ماں بہت زبردست ماحول ہے، لوگ پروفیشنل ہیں، سب اپنی قابلیت سے آگے بڑھ رہے ہیں، کسی کو سفارش کی ضرورت نہیں، وہاں کام کی قدر ہے۔ سکندر صاحب بھی اس کی بات پر مسکرا دی ہے اور کہنے لگے، اچھا تو وہاں کوئی تمہیں خانزادہ صاحب نہیں کہتا ہوگا؟ وہ ہنس کر بولا، نہیں، وہاں سب ایک جیسے ہیں، نہ کوئی اوپر نہ نیچے۔ بیگم صاحبہ نے کہا، مگر میرا بیٹا عزت تو تمہیں گھر پر بھی ہے، یہاں تمہارے ماتحت 100 لوگ ہیں، وہاں تم کسی کے ماتحت ہو۔ جاسم نے نرمی سے کہا، ماں عزت صرف کرسی سے نہیں پیسے سے ہوتی ہے، وہاں لوگ ایک دوسرے سے اچھے سے پیش آتے ہیں، مجھے وہاں خود کو بہتر بنانے کا موقع ملے گا۔ والد صاحب نے اخبار سے نظریں اٹھا کر کہا، چلو اچھا ہے، مگر یاد رکھنا اصل کامیابی اپنے اختیار میں ہوتی ہے۔ پریشا چپ چاپ کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جب جاسم نے اسے دیکھا تو کہا، پریشا پانی لاؤ۔ وہ چونک گئی اور فوراً پانی لے آئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جاسم نے مسکرا کر کہا، کیا ہوا، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ پریشا نے نظریں جھکا کر کہا، نہیں، وہ بس تھک گئی ہوں۔ بیگم صاحبہ نے کہا، ہاں سارا دن کام کرتی ہے، تھک تو جائے گی، بہت سلجھی ہوئی ہے، نہ جانے کس مجبوری کے تحت یہاں آئی ہے۔ جاسم نے پانی کا گلاس رکھتے ہوئے کہا، کبھی کبھی حالات انسان سے وہ کرواتے ہیں جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ماہنور کے دل میں ایک درد سا اٹھا۔ اس نے ہلکی سی نظر اس پر ڈالی مگر فوراً جھک گئی۔ اس کے دماغ میں وہی کمپنی کا نام بار بار گونج رہا تھا جس کا جاسم ذکر کر رہا تھا۔ رات کو خالہ سکینہ نے کہا، پریشا تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ وہ بولی، نہیں کچھ نہیں، بس تھوڑا تھک گئی ہوں۔ سکینہ نے کہا، جھوٹ مت بول، میں تیری آنکھوں میں دیکھ سکتی ہوں، کچھ تو بات ہے۔ وہ آہستہ سے بولی، سکینہ خالہ، وہ کمپنی جہاں صاحب کام کرنے گیا نا، وہاں میرا ماضی جڑا ہے۔ سکینہ نے چونک کر کہا، کیا مطلب تیرا ماضی؟ وہ بولی، ہاں خالہ، مگر بیٹا اگر کبھی حقیقت کھل گئی تو کیا ہوگا؟ اس گھر کے افراد مجھے بھی برا بھلا کہیں گے، وہ مجھ پر بھی اعتبار نہیں کریں گے کیونکہ میں تمہیں اس گھر میں لائی تھی۔ پریشا نے دھیرے سے کہا، پھر جو نصیب میں ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ اگلے دن جاسم نے ناشتے پر بیٹھتے ہوئے کہا، ماں آپ کو پتہ ہے کل کمپنی کے چیئرمین سے میری ملاقات ہوئی، وہ بہت متاثر ہوئے ہیں، کہنے لگے ہم چاہتے تم لوگ اگلے پروجیکٹ کی سربراہی کرو۔ تبھی سکندر صاحب مسکرا کر بیٹے کو دیکھا اور کہنے لگے، واہ جناب تو جلدی ترقی پر بھی آ گئے۔ بیگم صاحبہ نے ہنستے ہوئے کہا، جاسم تمہیں مبارک ہو بیٹا۔ شکریہ ماما، آپ کی دعاؤں سے سب اچھا ہو رہا ہے۔ پریشا پلیٹ میں انڈے رکھ رہی تھی۔ جاسم نے کہا، تم نے کبھی سوچا پریشا، اگر زندگی میں موقع ملے تو تم کیا کرو گی؟ وہ چونک کر بولی، موقع؟ وہ ہنس کر بولا، ہاں جیسے میں نے سوچا باہر جا کر کچھ نیا کرنا، تم نے بھی کبھی اپنے لیے کچھ سوچا ہے؟ پریشا نے نظریں جھکا کر کہا، ہم جیسے لوگ خواب نہیں دیکھتے، وہ بس حالات جھیلتے ہیں۔ جاسم نے سنجیدگی سے کہا، ہر انسان کو خواب دیکھنے کا حق ہے، چاہے وہ کسی بھی حیثیت میں ہو۔ سکینہ نے کہا، ہاں صاحب کی بات ٹھیک ہے، مگر خواب کبھی کبھی توڑ بھی دیتے ہیں۔ جاسم نے کہا، خواب ٹوٹنے کے لیے نہیں، پورے کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ سن کر پریشا کے دل میں جیسے ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ دل ہی دل میں بولی، کاش وہ جانتا کہ میرے خواب کیسے ٹوٹے تھے اور کس کے ہاتھوں۔ بابا نے اخبار طے کرتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے تمہاری باتوں میں ایک نیا جوش دکھائی دے رہا ہے، شاید تم واقعی کچھ کر گزرو گے۔ جاسم نے کہا، انشاءاللہ بابا جان۔ پریشا کچن میں واپس چلی گئی اور کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، اے اللہ مجھے ہمت دے کہ میرا راز محفوظ رہے، کیونکہ اگر یہ راز کھل گیا تو سب کچھ بدل جائے گا۔
رات کا وقت تھا، دسترخوان پر سب لوگ موجود تھے۔ بیگم صاحبہ، جاسم، والد صاحب، سب اپنی اپنی پلیٹوں میں مصروف تھے۔ پریشا ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سب کی خدمت کر رہی تھی۔ جب وہ سالن کا پیالہ اٹھا کر جاسم کے سامنے رکھنے لگی تو اچانک کسی کے جملے پر چونک گئی اور ذرا سا سالن جاسم کے جوتوں پر گر گیا۔ جاسم نے لمحے بھر میں سر اٹھایا، اس کے چہرے پر غصہ آگ کی طرح لپک اٹھا۔ اس نے میز پر ہاتھ مارا اور دہاڑا، اندھی ہو گئی ہو کیا؟ میرے اتنے مہنگے جوتے خراب کر دیے، جلدی سے انہیں صاف کرو۔ سارے گھر میں سناٹا چھا گیا، کسی نے سانس لینے کی بھی ہمت نہ کی۔ بیگم صاحبہ نے گھبرا کر کہا، جاسم بیٹا، غصہ مت کرو، غلطی سے ہو گیا۔ مگر جاسم کے کانوں تک اس کی ماں کی آواز جیسے پہنچی ہی نہیں تھی۔ اس کی نگاہیں صرف پریشے پر تھی، جو خوف سے پیچھے ہٹ گئی تھی اور اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ وہ مشکل بولی، صاحب غلطی سے ہوا، معاف کر دیں۔ جاسم نے غصے سے کہا، معافی جوتے صاف کرنے سے ملے گی، صاف کرو، اپنے ہاتھوں سے صاف کرو۔ اس کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ سکینہ کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ بیگم صاحبہ نے کہا، بیٹا بس کر دے، یہ لڑکی دن رات کام کرتی، مگر جاسم نے جیسے سننے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک قدم بڑھا کر پریشے کے سامنے آ کر بولا، تمہیں میں نے حکم دیا میرے جوتے صاف کرو۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور دھیرے سے کہا، میں نہیں صاف کر سکتی۔ صاحب آپ چاہیں تو میں معذرت کر لوں، مگر جوتے نہیں صاف کروں گی۔ جاسم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ ایک دم آگے بڑھا اور اس کا بازو دبوچ کر سختی سے کہا، تم بول رہی ہو کہ تم ایک نوکرانی ہو اور میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اس نے چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ بیگم صاحبہ نے چیخ کر کہا، جاسم چھوڑ دو اسے، خدا کے لیے کیا کر رہے ہو؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں ماں، آج یہ لڑکی اپنی حد بھول گئی ہے اور میں اسے یاد دلاؤں گا۔ پریشے نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، آپ کا حق ہے صاحب، مگر عزت سب کی ہوتی ہے، چاہے وہ نوکر ہو یا مالک۔ وہ ہاتھ جھٹک کر کمرے سے بھاگ گئی۔ سارے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ بیگم صاحبہ نے گہری سانس لے کر کہا، خدا خیر کرے، یہ لڑکا کب سمجھے گا؟ اگلی صبح ناشتے کی میز پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جاسم بالکل خاموش بیٹھا تھا، سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بیگم صاحبہ نے ہلکے لہجے میں کہا، بیٹا کل رات تم نے حد سے زیادہ غصہ کیا، وہ لڑکی بہت گھبرا گئی تھی۔ جاسم نے پلیٹ میں چمچ گھماتے ہوئے کہا، ماما میں نے فیصلہ کر لیا، میں کل اس لڑکی سے نکاح کروں گا۔ بیگم صاحبہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ سکندر صاحب نے حیرت سے کہا، تمہیں ہوش ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ جاسم نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، بالکل ہوش میں ہوں، اور اگر کل میرا اس کے ساتھ نکاح نہ ہوا تو میں خود کو گولی مار دوں گا۔ سکندر نے کہا، پاگل ہو گئے ہو تم، یہ کوئی کھیل ہے؟ جاسم نے کہا، نہیں بابا، یہ میری انا کی بات ہے، اس لڑکی نے میری بات ماننے سے انکار کیا ہے، میں اسے دکھا دوں گا کہ خانزادہ سے ٹکرانے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ بیگم صاحبہ نے بے بسی سے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ بولے، بیٹا نکاح عبادت ہے، انا مٹانے کا نام نہیں۔ جاسم نے کہا، ابا جی، میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے سیدھی طرح نکاح کر رہا ہوں، مگر میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اسے سمجھ آئے، خانزادہ کے سامنے سر جھکانا ہی عزت ہے۔ بیگم صاحبہ نے رات کو پریشے کو بلایا، وہ روتی ہوئی آئی۔ بیگم صاحبہ نے آہستہ سے کہا، بیٹی میں تجھے زبردستی نہیں کہہ سکتی، لیکن اگر تو چاہتی کہ یہاں رہ سکے اور ہمیں کوئی مصیبت نہ ہو تو میرے بیٹے کے نکاح میں آ جاؤ۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ بیگم صاحبہ نے نرمی سے کہا، میں جانتی ہوں یہ بات تیرے لیے مشکل ہے، مگر جاسم اپنی ضد کا پکا ہے، اگر اس نے کہا ہے تو وہ کر کے رہے گا۔ پریشے کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے کہا، بیگم صاحبہ، میں نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا ایک دن مجھے یوں فیصلہ کرنا پڑے گا، مگر اگر یہی تقدیر ہے تو میں انکار نہیں کر سکتی۔ اگلے دن حویلی کو سجا دیا گیا، نکاح کے انتظامات ہو گئے، سب لوگ حیران تھے، کچھ خوشی کچھ تجسس۔ بیگم صاحبہ خود حیران تھی کہ ان کے بیٹے نے کیسے فیصلہ کر لیا۔ نکاح کے بعد جاسم نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، یہ ہے وہ لڑکی جس نے میری بات ماننے سے انکار کیا تھا، آج یہ میرے نام کی ہے اور اب میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔
سکندر صاحب نے کہا، جاسم یہ کیا طریقہ ہے؟ نکاح تم نے کیا، اعلان جنگ نہیں۔ مگر سارے لوگ تالیاں بجانے لگے، کچھ نے مبارکباد دی، کچھ نے چیموگیاں کی۔ پریشے کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ شرم، صرف سکوت، جیسے وہ اندر سے پتھر بن چکی ہو۔ اس کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی، جیسے وہ خود کو حالات کے حوالے کر چکی ہو۔ نکاح کے بعد بیگم صاحبہ نے اسے کہا، بیٹی دعا ہے یہ نکاح تیرے لیے رحمت بنے۔ وہ بس اتنا بولی۔ بیگم صاحبہ دعا کیجیے کہ صبر بھی میرے ساتھ رہے۔ حالانکہ مدیحہ بیگم خود یہ نکاح نہیں چاہتی تھی، وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک امیر لڑکی لانا چاہتی تھی۔ اپنے بیٹے کی ضد پر وہ مانی تھی۔ رات کا وقت تھا، جاسم اپنے کمرے میں آیا، پریشے وہاں بیٹھی تھی۔ وہ قریب آیا اور بولا، اب تو تم میرے نام کی ہو، تمہاری ضد کہاں گئی؟ وہ خاموش رہی۔ وہ بولا، آج تمہیں تمہاری جگہ یاد دلاؤں گا۔ وہ بولی، انسان کی جگہ اس کے دل میں ہوتی ہے، کسی کے قدموں میں نہیں۔ جاسم نے تیکھے لہجے میں کہا، تم پھر باتوں سے بھاگ رہی ہو۔ میں نے تمہیں کہا تھا جوتے صاف کرو، میں چاہتا ہوں تم میرے پاؤں میں جوتا پہنا دو تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم کس کی ہو۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور بولی، صاحب جس کے اندر غرور اور اسے کسی کے ہاتھ سے جوتے پہننے سے نہیں، کسی آزمائش کی ضرورت ہوتی ہے۔ جاسم نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، بہت فلسفی ہو گئی ہو تم، مگر آج میں تمہارا غرور توڑ کے رہوں گا۔ اس نے جوتا اس کے سامنے رکھا، وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر جھک کر آہستہ سے جوتا پہنا دیا، مگر اس کے چہرے پر سکون تھا، کوئی شکست کا احساس نہیں تھا۔ جاسم حیران رہ گیا، اس نے سوچا یہ لڑکی جھک کر بھی کیوں نہیں ٹوٹی۔ اس نے اپنے دل میں عجیب سا بوجھ محسوس کیا، جیسے کوئی شے اس کے اندر چبھ گئی ہو۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ پریشی نے دھیرے سے کہا، انسان کے جسم کو جھکایا جا سکتا ہے، دل کو نہیں۔ وہ مڑ کر جانے لگی۔ جاسم نے آہستہ سے کہا، رک جاؤ پریشے۔ وہ پلٹی، اس نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے اندر اتنی ہمت کیسے ہے؟ وہ بولی، جب انسان کے پاس کھونے کو کچھ نہ بچے تو ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جاسم خاموش ہو گیا۔ بیگم صاحبہ دروازے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، اللہ کرے میرے بیٹے کا غرور ایک دن محبت میں بدل جائے۔ پریشا نے جا کر بلب بجھایا اور کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے لبوں سے صرف ایک جملہ نکلا، یا اللہ مجھے ہمت دے کہ میں ظلم میں بھی اپنی عزت بچا سکوں۔ جاسم بستر پر لیٹ گیا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل کے اندر کچھ ٹوٹنے لگا تھا، جو شاید پہلی بار اسے احساس دلا رہا تھا کہ طاقت انسان کو نہیں، انسانیت کو بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ اگلے دن جاسم کو پریشے کے پاس پڑی ایک تصویر نظر آ گئی، اور تصویر پر لکھا نام احمد رضا ملک تھا، اور اسی تصویر میں وہ بھی موجود تھی جو اب نوکرانی بند کر اس حویلی میں آ کر خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ جاسم کے لیے جیسے زمین سرک گئی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں کچھ باتیں مشہور تھی۔ پریشے رضا ملک کیسے اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے کر بھاگ گئی تھی؟ لوگ کہتے تھے لندن چلے گی، اس کا مطلب ہے کہ وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ تو احمد رضا ملک کی اکلوتی اولاد ہے، اتنے بڑے بزنس مین کی بیٹی ہمارے یہاں ملازم ہے۔ یہ جان کر اس کے اندر حیرت اور شرمندگی کا ایک عجیب سا میل پیدا ہوا۔ اس نے سوچا، اگر یہ سچ ہے تو پھر میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اسے نوکر سمجھ کر ذلیل کیا، اور وہ خاموشی اور وقار کس درد کو چھپا کر یہاں آ گئی تھی۔ رات کو جاسم نے اسے آنکھوں میں دیکھ کر کہا، پریشے یہاں آؤ۔ اس نے دل میں چھپے سوالات کیے، تم نے کیوں چھپا کر رکھا تھا کہ تم احمد رضا ملک کی اکلوتی وارث ہو؟ وہ خاموش رہی اور آہستگی سے بولی، میں تمہارے غرور سے نہیں ڈرتی، میں اپنے ماضی سے بھاگی ہوں۔ میری سوتیلی ماں نے میرے باپ کو ورگلایا تھا، مجھے بدنام کیا اور پھر گھر سے نکال دیا گیا۔ میں نے اپنا گھر کھو دیا، بابا نے میرا یقین نہیں کیا، اور اس شہر میں جب کوئی پناہ نہ ملی تو مجھے خالہ سکینہ نے یہاں کام دلوا دیا تھا۔ میں کسی ادارے یا فاؤنڈیشن میں جاتی تو لوگ مجھے پہچان لیتے، یہ حویلی میرے لیے پناہ تھی۔ یہ سن کر جاسم کا دل جیسے سمٹ گیا۔ وہ پہلی بار کسی کے زخموں کے درد کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ وہی تھا جس نے لوگوں کو ان کے مقام سے نیچا سمجھا تھا، مگر آج اسے محسوس ہوا کہ مقام سے بڑھ کر انسانیت قیمتی ہوتی ہے۔ پریشا نے آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے کہا، میں کوئی بدلہ لینا نہیں چاہتی تھی، میں نے بس جینا چاہا
مگر جب نے میری مہربانی کو سزا میں بدلا تو مجھے دکھ ہوا۔ اس نے سچ میں معافی مانگی مگر الفاظ کمزور تھے اور آنکھوں نے سب کچھ کہہ دیا۔ اس رات جاسم ساری رات جاگتا رہا، اس کی سوچیں گھومتی رہی۔ اس نے سوچا میں نے جو انا اپنے اندر اہم رکھی تھی وہ مجھ پر کس قدر بوجھ محسوس ہو رہی ہے۔ اسے جب حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے پریشا سے معافی مانگی اور پہلی بار اس کے لہجے میں نرمی آئی۔ پریشا نے خاموشی سے اس کی معافی قبول کر لی مگر اس کی آنکھوں میں ایک پرسکون درد تھا جس نے بہت کچھ کہہ دیا۔ باقی دنوں میں ایک عجیب سی ہم آہنگی پیدا ہوئی۔ پریشا نے اپنی حد سے بڑھ کر ہر ایک سے شفقت برتی تو وہ آپ بھی معمول کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی تھی، جسے گھر کے سارے کام میں حصہ ڈالنا، اپنے شوہر کی ہر چیز کا خیال رکھنا اور باورچی کے کام میں ہاتھ بٹایا، مگر سارے کام اس کی انا کو چیر نہ سکے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ عزت دل میں ہوتی ہے، کسی گری ہوئی پوزیشن میں نہیں۔ ایک دن ایک خبر آئی کہ احمد رضا ملک کی طبیعت بگڑ گئی ہے اور ملک گروپ کی دنیا میں ہلچل مچی ہے۔ خاندان میں خاموشی اور تشویش کے بیچ پریشا دن رات کا کام کرتی رہی۔ ایک دن خبر واقعی ناگہاں آ گئی۔ احمد رضا ملک انتقال کر گئے اور ساتھ ایک ایسی دستاویز چھوڑ گئے ہیں جس میں ملک کمپنی کے بیشتر شیئرز پریشا کے نام درج تھے۔ یہ خبر جب نیوز سے گزری تو پورا شہر حیران تھا۔ اس کی ستیلی ماں کو پاپا نے گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ ٹھیک عورت نہیں ہے، مگر پریشا کے دل میں جو سکون کا احساس ہے وہ سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ اس حویلی کا ہر کونا اس خبر سے گونج اٹھا۔ جاسم کے لیے سب ایک جھٹکے سے غم نہ تھا۔ وہ جو باری آنکھوں سے دوسروں کو دیکھا کرتا تھا آج خود اپنی آنکھوں میں سچائی دیکھ رہا تھا۔ پریشا نے بتایا کہ جب اس کے باپ کو دھوکہ دیا گیا تو انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے تحفظ اور مستقبل کا بندوبست کر دیا تھا۔ وہ دستاویزات اسی لیے چھپی رہیں کہ دشمنان کو موقع نہ ملے۔ پریشا نے کہا میں نے کبھی اپنے حق کے لیے شور نہیں مچایا کیونکہ میں نے سیکھا تھا کہ خاموشی بھی ایک طاقت ہوتی ہے اور ایک نہ ایک دن سچائی سامنے آ کر رہتی ہے۔ حقدار کو اس کا حق ضرور ملتا ہے، اس لیے میں نے بھی صبر کیا تھا۔ اگر میں اپنی حقیقت آپ سب کو بتا کر آپ کے ساتھ رہتی تو شاید ہی میرے لیے بھی شرم کی بات ہوتی، مجھے شرمندگی ہوتی، مگر اب جب میرا نام آپ سب کے سامنے آیا تو میں نے سوچا بہتر ہے حقیقت سامنے آ جائے۔ اور اس نے سارے گھر والوں کو اپنی سچائی بتائی۔ سب لوگ حیران تھے، اتنے بڑے گھر کی اکلوتی وارث ہمارے گھر ملازمہ بن کر رہتی رہی اور ہماری خدمت کرتی رہی۔ سب نے اسے بہت عزت دی۔ اس نے اپنے تمام کاروباری مراحل اپنے شوہر کے سپرد کیے۔ آج وہ ایک باوقار شخص کی بیوی ہے۔ شام کے وقت جاسم گھر لوٹتا تو پورا ہال مدھم روشنیوں میں نہایا ہوا ہوتا۔ پردوں کے پیچھے سے آتی ہوا میں ہلکی سی خوشبو گھل رہی تھی۔ پریشا لاؤنج میں کھڑی تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے، جیسے اس کے آنے کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی ہو۔ جاسم نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ پریشا بے ساختہ مسکرا دی۔ اتنی دیر سے کھڑی ہو؟ جاسم نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ پریشا نے نظریں جھکا لی۔ میں نے کہا تھا نا آج آپ جلدی آ جانا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ جاسم نے اپنی فائلیں میز پر رکھی اور آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ وہ اب اس کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ اکثر کہتا تھا پریشا میں نے تم سے سیکھا ہے کہ انسان کو کس طرح سر جھکا کر چلنا چاہیے، نہ کہ غرور میں۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا میں آ گیا ہوں، بالکل فری ہو کر، پوری توجہ کے ساتھ، بولو کیا بات ہے۔ پریشا نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کی جیسے کچھ ہمت جمع کر رہی ہو، پھر اس نے کہا میں کبھی کبھی ڈر جاتی ہوں جاسم، مجھے لگتا ہے جیسے یہ سب خواب ہے، جیسے سب کچھ ایک دن ختم ہو جائے گا، جیسے میں اس سب کی حقدار ہی نہیں ہوں۔ وہ ابھی تک خوف میں رہتی تھی، اس کے پاپا کی ڈیتھ، اس کی ستیلی ماں کا رویہ، لیکن جاسم اسے تسلیاں دیتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاسم نے فوراً اس کی ٹھوڑی کو آہستگی سے اوپر اٹھایا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے۔ پریشا تم نے میرے گھر کی نہیں میرے دل کی خدمت کی ہے، اس کے بدلے یہ گھر، یہ عزت، یہ سارا آرام، یہ سب تم پر قرض ہے۔ تم نے مجھے وہ سکون دیا جو دولت بھی نہیں دیتی۔ پریشا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ
میری زندگی میں کوئی اتنی محبت سے بات کرے گا؟ جاسم نے مسکرا کر اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے پونچھے۔ اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک لڑکی جو اپنی آنکھوں میں پوری دنیا کے درد چھپا کر بھی ہنس سکتی ہے، وہ میری زندگی بن جائے گی۔ جاسم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چھت پر لے آیا۔ چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آسمان کے بیچوں بیچ آدھا چاند جگمگا رہا تھا۔ نیچے شہر کی جھلملاتی روشنیوں سے منظر کسی فلم کے سین جیسا لگ رہا تھا۔ پریشے چھت کے کنارے کھڑی تھی۔ ہوا اس کے بالوں کو لہرا رہی تھی۔ جاسم نے چند لمحے اس منظر کو خاموشی سے دیکھا۔ وہ چاہتا تو نہیں تھا، لیکن ہر بار وہ یہی سوچتا کہ پریشا اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت منظر ہے۔ جاسم آہستگی سے اس کے قریب آیا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ میں ہمیشہ یہی رہوں گا، تمہارے ہر خوف کے درمیان کھڑا، تمہارے ہر درد کے سامنے ڈھال بن کر۔ پریشا نے اس کے سینے پر سر رکھ لیا۔ جاسم اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ ہوا ایک لمحے کے لیے رک سی گئی، یا شاید دونوں کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ ارد گرد کی ہر آواز دب گئی تھی۔ جاسم نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ پریشا، میں تمہیں ایک بات کئی بار کہہ چکا ہوں، مگر شاید تم اسے پوری طرح سنتی نہیں ہو۔ کون سی بات؟ یہ کہ تم میرے لیے صرف بیوی نہیں ہو، بلکہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو، اور دونوں ایک دوسرے میں کھو گے۔ تبھی جاسم نے اس کا ہاتھ پکڑ اسے چھت کے فرش پر بچھے قالین کی طرف لے گیا۔ آؤ بیٹھو، آج کی رات صرف ہماری ہے۔ وہ دونوں قالین پر بیٹھ گئے۔ ساتھ رکھا لیمپ ہلکی روشنی پھیلا رہا تھا۔ دور کہیں ہوا میں جھولتی چرمی گھنٹیاں موسیقی سا ماحول بنا رہی تھی۔ پریشا نے سر جاسم کی دان پر رکھ دیا اور پھر جاسم نے اسے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ ہوا پھر سے سرسرائی۔ آسمان پر چاند اور زیادہ روشن لگنے لگا، اور اس رات پریشا کے تمام خوف، تمام زخم جیسے جاسم کی باہوں میں پگھلتے گئے۔ ابھی کچھ ہی دن گزر گئے تھے کہ پریشا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ مدیحہ بیگم اسے ہاسپٹل لے گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لیے اور پریشا نے جب پہلی مرتبہ اپنی میڈیکل رپورٹ ہاتھ میں پکڑی تو اس کے دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ وہ حیرت اور خوشی کے درمیان کہیں کھو گئی تھی۔ ہاتھ ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ وہ لفظ کنگریچولیشنز اس کے لیے ایک نئی دنیا کا دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے قدم رکھتی ہوئی آگے آئی اور چیئر پر بیٹھ گئی۔ جاسم اس وقت دفتر کے لیے نکلا تھا، مگر مدیحہ بیگم اس کے پاس تھی۔ پریشا نے ان کے قریب جا کر فائل آگے بڑھائی، جیسے الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے ہوں۔ مدیحہ بیگم نے رپورٹ لی اور جیسے ہی نظر ان لفظوں پر پڑی، ان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ پریشا، یہ سچ ہے؟ ان کی آواز خوشی سے بھیگی ہوئی تھی۔ پریشا نے ہاں میں سر ہلایا اور مدیحہ بیگم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میری بچی، اللہ نے تمہیں کتنی بڑی خوشخبری دی ہے۔ انہوں نے فوراً جاسم کو کال کی۔ مجھے تم سے ضروری کام ہے، حویلی آؤ، اور ابھی سب کچھ چھوڑ کر آ گیا۔ اسی وقت دروازہ کھلا۔ جاسم تیزی سے اندر آیا۔ موما، آپ نے فون کیوں کیا تھا اتنی جلدی؟ سب ٹھیک ہے نا؟ مدیحہ بیگم نے رپورٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ بیٹا یہ دیکھو، تم باپ بننے والے ہو۔ جاسم چند لمحے بالکل ساکت کھڑا رہا، جیسے وہ سمجھ نہیں پایا۔ پھر اچانک اس کی آنکھیں پھیل گئی اور وہ بے اختیار پریشا کی طرف دیکھا۔ سچ؟ پریشا، یہ سچ ہے؟ پریشا نے شرمیلے انداز میں نظریں جھکا لی، مگر چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ جاسم چند قدموں میں اس تک آیا، اس کے ہاتھ تھام کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پریشا، تم نے مجھے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ اگلے دن سے مدیحہ بیگم نے جیسے گھر کی ساری ذمہ داریاں اپنے ہاتھ میں لے لی۔ پریشا، یہاں بیٹھو، زیادہ دیر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، یہ دودھ پی لو، سردی ہے، دوپہر میں آرام کرنا ہے۔ جاسم اسے کام کرنے نہ دینا۔ پریشا کبھی کبھی حیران سی ہو جاتی کہ جس گھر میں وہ کبھی خدمت کرتی تھی، آج وہی لوگ اس کی ایک ایک خواہش پوری کر رہے تھے۔ مدیحہ بیگم اکثر اس کے پاس بیٹھ کر اس کے سر میں تیل لگاتی، اسے موسم کے مطابق خوراک دیتی اور ہر وقت اس کا دھیان رکھتی۔
اور جاسم تو اس کا خیال حد سے بڑھ کر کرتا تھا۔ وہ دفتر میں بھی بیٹھا بیٹھا پریشے کو میسیجز کرتا رہتا تھا۔ پانی پی رہی ہو؟ کھانا کھایا؟ نیند پوری کی؟ رات کو اکثر وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا، دھڑکن سنتا رہتا، جیسے پہلی بار زندگی کو قریب سے دیکھ رہا ہو۔ ایک رات پریشے کو ہلکا سا درد ہوا تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ کہاں درد ہے؟ ڈاکٹر کو کال کروں؟ پریشے ہنس پڑی۔ جاسم، اتنی سی بات پر یہ نارمل ہے۔ نارمل؟ میرے لیے نہیں۔ وہ پریشے کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا، میں چاہتا ہوں تم دونوں ہمیشہ محفوظ رہو۔ پریشے نے اس کی انگلیاں مضبوطی سے تھام لی۔ جاسم، آپ اتنی محبت کیوں کرتے ہو میرے ساتھ؟ کیونکہ تم میرے دل کی سب سے نازک جگہ ہو، جہاں کسی کو چھونے بھی نہیں دیتا۔ پریشے کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ ایسی ہر رات اس کی نیند اور درد کو بانٹ لیتا تھا۔ کچھ دن بعد مدیحہ بیگم نے خوبصورت سا کمرہ تیار کروایا۔ باریک پردے، ہلکی سی لائٹنگ، نرم گلابی رنگ، ہر چیز میں ماں کی محبت شامل تھی۔ یہ بچے کا کمرہ ہے، انہوں نے بڑی شفقت سے کہا۔ پریشا نے حیرت سے کمرہ دیکھا، اس کے ہونٹ لرز گئے۔ میری وجہ سے آپ سب اتنی محنت کر رہے ہیں۔ مدیحہ بیگم نے ہنس کر اسے گلے لگا لی۔ تم نے ہمارے بیٹے کی زندگی مکمل کی ہے پریشے، ہم اتنا تو کریں گے ہی۔ مہینے گزرتے گئے، ہر گزرتے دن کے ساتھ جاسم کی محبت اور مدیحہ بیگم کی شفقت بڑھتی ہی گئی۔ ایک دن پریشے آئینے کے سامنے کھڑی اپنی بڑھتی ہوئی فگر کو دیکھ کر شرما گئی۔ میں تو بہت بھاری ہوتی جا رہی ہوں۔ جاسم پیچھے سے آ کر اس کے گرد بازو لپیٹ کر بولا، تم مجھے پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ سچ میں؟ ہاں، کیونکہ تم میرے بچے کو اٹھائے ہوئے ہو، میرے ایک حصے کو اپنے دل کے قریب رکھے ہوئے ہو۔ پریشا اس کے سینے سے لگی۔ جاسم، مجھے لگتا ہے میں بہت خوش نصیب ہوں۔ نہیں، جاسم اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، خوش نصیب میں ہوں کہ اللہ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھا۔ وقت کتنی تیزی سے گزرا تھا، مہینوں کا سفر لمحوں میں بدل گیا تھا۔ گھر کے ہر کونے میں جیسے ایک بے نام سی خوشی تیر رہی تھی۔ مدیحہ بیگم قرآن کی تلاوت کرتی رہتی، جاسم ہر روز پہلے سے زیادہ محبت سے گھر لوٹتا، اور پریشے وہ ہر دن اپنے اندر بننے والی جان کی ہلکی سی حرکت پر مسکرا دیتی۔ لیکن اس دن کی صبح کچھ مختلف تھی۔ پریشے فجر کی نماز کے بعد واپس آ کر بستر پر لیٹی تھی کہ اچانک اس کے پیٹ میں ایک تیز سی کھچاؤ اٹھا۔ وہ چونک کر بیٹھ گئی، ہاتھ خود بخود پیٹ پر آ گیا۔ یہ شاید وہ وقت ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن بے حد تیز ہو گئی۔ وہ آہستہ سے اٹھی، مگر جیسے ہی چند قدم چلی، دوسرا درد پہلے سے زیادہ شدید تھا۔ یا اللہ، میری مدد کرنا، مدیحہ بیگم نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا۔ پریشا، صبر کرو بیٹا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، فوراً جاسم کو فون کرتی ہوں۔ انہوں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے نمبر ملایا۔ جاسم کی آواز فون پر آتی مدیحہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ جاسم بیٹا، وقت آ گیا، جلدی آ جاؤ۔ ماما، میں بس پہنچ رہا ہوں۔ پریشا کو گاڑی میں بٹھایا گیا۔ مدیحہ بیگم نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ درد ہر چند منٹ بعد بڑھ رہا تھا۔ پریشا کی سانسیں تیز ہو گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر نہیں بیٹا، بس دعا پڑھتی رہو، اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہسپتال کا دروازہ کھلا، نرس سے فوراً اس کی اسٹریچر لے آئی۔ پریشا کی آنکھ دروازے پر ہی ٹکی تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو، اور اگلے لمحے جاسم دوڑتا ہوا اندر آیا۔ پریشا، وہ اسٹریچر کے پاس جھک گیا۔ میں آ گیا ہوں، ڈرو نہیں، میں یہی ہوں۔ پریشا نے کمزور سی مسکراہٹ دی۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ جاسم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی پیشانی سے لگا لیا۔ میں جانتا ہوں، لیکن تم بہت بہادر ہو، تم اسے بھی سنبھال لو گی۔ نرس نے کہا، سر ہمیں انہیں لیبر روم میں لے کر جانا ہے۔ پریشا کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے جاسم کا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اچانک لیبر روم کے اندر سے بچے کی زوردار رونے کی آواز آئی۔ مدیحہ بیگم کے ہاتھ دعا میں اٹھ گئے۔ جاسم نے جیسے سانس لینا بھول گیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے دنیا تھم گئی۔ نرس باہر آئی، ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں خیر کی چمک لیے ہوئے۔ مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ جاسم نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دل جیسے سینے میں سما نہیں رہا تھا۔ مدیحہ بیگم رو پڑی۔ اللہ تیرا شکر ہے، پوتا ہوا ہے۔ لمحہ جب جاسم نے اپنے بیٹے کو پہلی بار دیکھا۔ کئی منٹ بعد نرس نے ایک چھوٹا سا کمبل تھامے جاسم کے ہاتھ میں رکھ دیا۔
ایک نازک گلابی سا وجود، ننھے ہاتھ، بند مٹھی، آنکھیں دبی ہوئی۔ جاسم نے جیسے خود ہی سانس بھول گیا ہو۔ یہ میرا بیٹا ہے؟ نرس نے محبت سے کہا۔ جی، بہت صحت مند ہے، بالکل ٹھیک۔ جاسم نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر چہرے پر دنیا کی سب سے خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ میرا بیٹا، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ میری پریشے کا، ہمارا پہلا تحفہ۔ جب جاسم اندر آیا، پریشے تھکی ہوئی تھی مگر اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی روشنی تھی۔ جسم کمزور مگر دل مضبوط تھا۔ جاسم نے دھیرے سے بیٹے کو اس کی باہوں میں رکھا۔ پریشے بھی مسکرا رہی تھی۔ جاسم نے اس کا ہاتھ چوما۔ پریشے نے بچے کے گال کو چھوا۔ کتنا ننھا ہے۔ پریشے نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ لمحہ اس کی پوری زندگی کی تھکن، دکھ، محرومیاں سب جیسے ختم ہوگی۔ خالہ سکینہ بھی آ گئی تھی اور سکندر صاحب بھی اپنے پوتے کو پا کر بہت خوش تھے۔ اور خالہ سکینہ تو پریشے کو بار بار پیار کر رہی تھی اور اسے دعائیں دے رہی تھی کہ اس نے بہت تکلیفیں دیکھی تھی اور وہ دل سے اس معصوم کو دعائیں دے رہے ہیں کہ یہ خوشیاں اسے نصیب ہوں۔ ڈیر ناظرین، کیسا تھا ناول اگر اچھا لگا ہے تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔